ویکھ لو میری طبیعت سیٹ نہیں لیکن میں ٹل آن دی کسر کو نہیں چھڑ تے مینوں محسوس ہو رہا تہاڈی میرے نال بھی خراب ہے اللہ تم سلامت رکھے کوئی کوئی سبحان اللہ حضرت عارف کھڑی میاں محمد بخش آپ فرماندے نے کچا رنگ للاری والا لیندا چڑھدا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھدا پھر نہیں لیندا ہن گدا آقا نو عرض کردا تسی نبیاں وچ آخری میں اپنی نسل وچ آخری مینوں شرف بخشو میری کنڈ تے سواری کرو آقا سوار ہو گئے کہ پھر میرے نبی انہوں اپنے درباری ہون دا شرف بخشیا یعنی صحابہ دا مجمع دربار تے انہوں بار بیٹھن دی جگہ مل دی آقا ویکھ دن کہ آج کیڑا نہیں آیا مثلا ویکھیا آج سلمان نظر نہیں آ رہا سرکار فرمان دن اس گدے دا نہ رکھیا یافور آقا فرمان دن اے یافور جا پتہ کر کے آج سلمان کیوں نہیں آیا جڑا صحابی آقا جدی ضرورت محسوس کر دے گدا اُتے دروازے تے جاندہ آقا دا حکم لے کے جا کے اُتے بوئے تے سیر ماردا جدو صحابی دروازے تے آندہ گدا اینج اشارہ کر کے آکھدا چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے اللہ میرے آقا کریم علیہ السلام گدے نو فرماندے نو جس صحابی نو بلانا ہے بوئے تے جا کے اشارہ کردا صحابی سمجھ جاندا حضور دا بلاوا آ تو حاضرین کرام میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نال عشق صرف انسان ہی نہیں کیتا پرندیاں بھی کیتا ہے جانوراں بھی کیتا ہے آقا کریم علیہ السلام دی جدو تشریف آوری ہوئی حضور دی ولادت با سعادت جس دن ہوئی مشرق دے جانور مغرب وال ٹر پے مغرب دے جانور مشرق وال ٹر پے مشرق دے پرندے مغرب وال ٹر پے مغرب دے پرندے مشرق وال ٹر پے جتھے جانور اور پرندے ایک دوجے نو ملن آکھن لکھ لکھ مبارکاں اج او آیا جڑا ساڈی بھی سنے جانوراں نو پتہ لگ گیا آن والا کون ہے نواب سید صدیق حسن خان بھوپالی اہل حدیث الشمامت الانبریہ میں مولدی خیر البریہ دے اندر لکھیا کہ حضور دی ولادت با سعادت تو 55 دن پہلے ابرا ہاتھیاں دا لشکر لے کے آقا بن گران واسطے وہ چاہندا سی بیت اللہ نو گرا دیاں تے یمن اجاد کے جدا گھر بناواں لوگ اتھے آ کے طواف کرن اس آندیاں حضور دے دادا عبد المطلب دے اونٹ پکڑ لے کیونکہ حضرت عبد المطلب کعبے دے متولی سن اس وقت انہیں آ کے اونٹ پکڑ کے آپ نے پیغام بھیجیا کہ میرے نال آ کے گل کرو حضرت عبد المطلب تشریف لے آئے آ کے ابرے نو آ کے ہاں بھائی میرے اونٹ چھاڑ آندے ہی اونٹاں دی گل کی تھی انہیں آگا تو انہوں اپنے کعبے دی کوئی فکر نہیں میں تے کعبہ بھی گرانا ہے آپ نے فرمایا کعبہ میرا نہیں میرے اونٹ ہیں میں نے اونٹاں دی فکر ہے جدا کعبہ و کعبے دی آپ فکر کرے لہذا میرے اونٹ چھاڑ تو سا کیا اچھا ٹھیک ہے اونٹ چھوڑ دیتے تے آکھن لگا ویکھنا ان پھر کعبے نال کی ہوندا ہے اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی مولا اس کمینے بڑے متکبرانہ انداز نال چیلنج کیتی مہربانی کری لاج رکھی عزت رکھی اپنے گھر دی خیر فرمائی بس اتنی گل کیتی تے نکے نکے پرندے آ گئے ادوں ساتھیاں دا لشکر چھوڑیا اے مولوی نواب صدیق حسن خان بھوپالی اہل حدیث لکھ رہا ہے کہ اجے حضور دی ولادت نو 55 دن باقی نہیں حضور پیدا نہیں ہوئے اس جدو ہاتھی چھوڑے نا تے ہاتھی اتوں ابابیل نکے نکے پرندے چڑیا دی طرح ایک ایک چونج چاول دے دانے جتنا کنکر تے دو دو پنجے ایک اس پنجے چ ایک ایسی ترے ترے کنکر اللہ اتوں ڈرون سٹایا نا جدو تے جس جس ہاتھی نو لگا فجعلہم کعصف ماکول
اے بھون دی طرح ہر ہاتھی ہو گیا، مٹی نال مٹی ہو گیا، ایک ہاتھی بچ گیا، انہوں کوئی کنکر نہ لگا، اس آخری چھڑیا، او دا نام سی محمود، چنگا موٹا پلے آکے مار بیت اللہ نو ٹکر، او ہاتھی بجائے بیت اللہ وال جان دے، نواب صدیق حسن خان لکھیا، او سدھا حضور دے دادے ال نسیا، سرکار دے دادا جان کھلوتن کے ہاتھی میرے وال آ رہے ہیں، او جو ہی قریب آیا نا، اس قدمہ ہی سر رکھ کے آکیا، عبدالمطلب ڈرنا، میں تنو مارن نہیں آیا، ڈھان نہیں آیا، نقصان دین نہیں آیا، کیوں آیا ہے؟ اس آکھا السلام علی نور اللذی فی ظہرک یا عبدالمطلب، اے عبدالمطلب جڑا نور محمد توڑے متھے چمک رہا میں تینوں سلامی پیش کرن واسطے۔ ہاتھی نو پتہ لگ گیا کون ہے؟ نبی دا دادا۔ اجے حضور پیدا نہیں ہوئے، لکھن آلے آلے حدیثاں دے عالم، سرکار 55 دن باقی، رب فرماندہ علم تر کیفا فعل ربک بی اصحاب الفیل، اے محبوب تسا نہیں ویکھیا سی ہاتھی والا دا کی اشر کیتا سی؟ جدو حضور تشریف ہی نہیں لے آئے تے ویدہ کون پہ ہے تے یاد کینوں کرایا جا رہا ہے؟ راتی محفل مکے سویرے تسی انہوں آکھو گے جڑا ہے ہی نہیں سنا بھئی راتی بات کوئی ذوق آیا سی، نہیں نہ آکھو گے، تسی او دے نال تبصرہ کرو گے جڑا موجود ہے، تے رب کے دے نال تبصرہ فرما رہے ہیں، حضور نال تے حضور تے جے پیدا ہی نہیں سنا، کنوں یاد کرایا جا رہا ہے؟ پتہ لگا رب یاد کرا کے دسیاؤ نبی دے غلاموں، میرے حبیب نو بے خبر نہ سمجھنا، میرا حبیب ماں دے شکم اتری چوے تامی ویدہ ہے، یک گنبد خضرہ دے سائے تلے مزار پر انواری چوے تامی تو انو بے میرے آقا دی نگاہ شفقت ویکھ رہی، میرے نبی دی نگاہ قدرت تو انو ملاحظہ فرمائے، یہ ساڑھا ایمان ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جڑا نبی جان تو بھی قریب ہے، تھکتے نہیں گئے؟ واقعی نہیں تھکتے؟ چلو پھر سبحان اللہ، اوکا سوکا گھنٹہ تے میں نیڑے لا ہی لیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آج بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، حضور دے چچا حضرت عباس عرض کی تھی، آقا بچپن ہی تسی حلیمہ سعدیہ دے گھر سو، میں توڑی زیارت واسطے گیا سا، کلمہ پڑھن تو بعد آپ دس رہے تے میں ایک چیز بڑی عجیب ویکھی جڑی آج تک میرے دماغ وچ گھوم رہی کی عرض کی تھی توڑی انگلی ہلدی سی 94 انجے ہلدا سی، تسی اس وقت نہ پنگوڑے سو، او کی ماجرا سی؟ یہ پوچھن دا کی مطلب ہے؟ دا مطلب چاچے نو پتہ ہے نا بھی حضور نو پتہ ہوئے گا بھی کیوں ہلدا سی چاند، اسی واسطے سوال کیتا تے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا چاچا میں نے کی پتہ پنگوڑے دی گل نا، حضور فوراں فرمایا ہاں چاچا میں نے یاد ہے، اس وقت میری ماں حلیمہ سعدیہ میں نے کپڑے چ ولیٹیا نا ذرا ٹیٹ کر دیتا، میں نے تکلیف ہوئی، میں رون لگا تے چن میرا دل بہلاندا سی، سونیا تو رون نہیں آیا تو تے روندیاں نو ہسان آیا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ عرض کی تھی آقا یہ پنگوڑے دیاں گلاں بھی تو انہوں یاد نہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا چاچا تسی پنگوڑے دی گل سن کے حیران ہو، میں تو انہوں یہ گل سنا وا جدو ماں آمنہ دے پیٹ ہی سی۔ مولوی عبدالحی لکھنوی فتاوی عبدالحی دیوبند عالم وہ لکھ رہے ہیں کہ جس وقت چاچے پوچھیا نا حضور فرمایا نا کہ میں تو انہوں گل سنا وا جدو اپنی والدہ ماجدہ دے شکم اچ سا، عرض کی تھی آقا وہ کی معاملہ ہے؟ فرمایا جدو والدہ دے پیٹ اچ سا اللہ دے حکم نہ لوہے محفوظ تے جڑی قلم چل دی سی نا، میں اس قلم دی آواز بھی سندا سا تے ای بھی جاندا سا قلم لکھ دی کی جڑے مصطفیٰ تشریف آوری تو پہلے دیاں گلنا جان دیں آئی تے تشریف لے آ چکے اجے آقا آئے نہیں آن تو پہلے دیاں گلنا تو واقف تے جس دن سرکار تشریف لے آئے تھوڑا جا میں میلاد پڑھا آقا سبحان اللہ میرے آقا دی ولادت دیاں گھڑیاں
دو دن پہلے 12 ربیع الاول گزری اے اساں کمکمے لائے لائٹنگ لائی ذہن وچ خیال آیا کیا جدو آقا دا میلاد ہویا یعنی ولادت ہوئی ایک کم عہدوں کسے کیتا سی میں آقا میری سمجھ انج آندا ہے کہ حضرت ام شفا جڑا فرمایا کہ میں سیدہ آمنہ دے گھر سا میں دیکھیا آسمان جھکیا سیدہ آمنہ دے حجرے دے قریب آیا تارے چمکن لگ گئے پتہ چلیا یار دی آمد تے اللہ نے اپنی طاقت دے مطابق تارے سجا دیتے اسا اپنی استطاعت دے مطابق پتیاں سجا دیتیاں ہن کوئی پوچھے کہ کیا او دو لنگر بھی بنڈیا سی اسی تے حلوے بنڈیے لڈو زردے پلا ونڈیے کیا عہدوں جدو آقا پیدا ہوئے کیا لنگر ونڈیا گیا میں آقا بالکل ونڈیا گیا کی ونڈیا میں آقا اسا اپنی طاقت دے مطابق لڈو مٹھائیاں زردے پلا ونڈے جدو سرکار دا میلاد ہویا اللہ نے اپنی شان دے مطابق گھر گھر پتر ونڈ چھڑے رب فرمایا آج کسے گھر بچی نہ جمے آج ہر گھر پتر کیونکہ عہدوں بچیاں نو منحوس سمجھیا جاندا سی میرے آقا اے نفرتاں ختم کرن آئے سرکار جائلانہ رسومات دا خاتمہ کرن آئے او لوگ جس گھر بچی جمے چاہ کے زندہ دفن کر دیں میرے نبی دسیا او لوگوں جس بچی نہ نفرت کر دے ہو رب تعالیٰ تواڈے واسطے بخشش دا سبب بنائی جس باپ اللہ دھی دیتی او باپ اودی کفالت کرے ادا فرض ادا کرے آقا فرمایا میں وعدہ کرنا جڑا باپ بچی دی پرورش کرے گا حق ادا کرے گا جمیں اے دو انگلیاں جڑیاں انجے او باپ میرے نال جڑ کے جنت داخل ہو جائے میرے آقا کریم میرے مصطفیٰ کریم نے خوشخبریاں سنائیاں اور آقا کریم دی ولادت تے اللہ نے گھر گھر پتر دیتا اور پھر سیدہ آمنہ فرماندیاں امام زرقانی لکھ رہے آپ فرماندیاں جس دن آقا دی ولادت ہوئی میں 3 جھنڈے لگے ویکھے میں 3 جھنڈے لگے ویکھے کتھے کتھے علمم بالمشرق ایک مشرق و علمم بالمغرب دوجا مغرب و علمن علی ظہر الکعبہ تیجا کعبے دی چھت تے لگا ویکھیا لان والا جبریل لبان والا خدا ہر پاسوں آوازاں آ رہی ہیں سرکار آ گئے ہیں سرکار آ گئے ہیں ہر بندہ ذرا پڑھے سرکار آ گئے ہیں سرکار آ گئے ہیں مہکو ذرا ہواؤ سرکار آ گئے سرکار آ گئے ہیں جدو میں آکھا سرکار آ گئے ہیں سارے رل کے میلاد پڑھے آجے سرکار آ گئے ہیں سرکار اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے فرشتیوں اج یار دی آمد جہنم دے بوئے بند کر دیو جنت دے دروازے کھول دیو اے بوئے بند کرا دیتے جہنم دے کس واسطے گناہگارانو اشارہ مل گیا آسی گناہ کارو آسی گناہ کارو صلی علی پکارو سجدے میں سر جھکاؤ سرکار
سرکار آکھیو سرکار سرکار آ گئے ہیں کتنا اہتمام آقا دی ولادت اللہ کریم نے فرمایا اے اسرائیل کون اسرائیل جان دے ہو نہیں جان دے بھئی آنا جائے تانی نہ لے رہے کل یتوفاکم ملک الموت اللذی وکیلا بکم جڑا روحاں نو قبض کرنا لے جدو دا ڈیوٹی لگا کوئی چھوٹی نہیں لیکن جدو حضور دا میلاد آیا رب فرمایا اسرائیل جدو دا نوکری لگا تیری کوئی چھوٹی نہیں آج یار دے میلاد دی خوشی تیری سرکاری چھوٹی آج کوئی بندہ مرے نا آج کوئی بندہ مرے میلاد سن کے کوئی آپ مردہ پیا مرے تو کسے نہیں مار تیری سرکاری چھوٹی اے اسرائیل کوئی بندہ مرے نا کسے گھر موت واقعہ نہ دو چھٹیاں پوری سروس جدو دی نوکری لگی دو چھٹیاں کدوں ایک میرے نبی دے میلاد دی خوشی دوجی میرے نبی دے معراج والی رات دو میں چھٹیاں آقا دی وجہ تو میلاد بھی مصطفیٰ دا معراج بھی مصطفیٰ دا اے کملی والیا تیرا میلاد بھی زندہ باد تیرا معراج بھی زندہ باد اللہ حق جاری کوئی بندہ مریا نہیں کیڑا بھی نہیں مریا ایک کتنا اہتمام اسی تے حلوے دے کڑا چاڑ لئیے آدم ایڈا خرچہ اتنا اہتمام میں کیا رب آپ کتنا اہتمام کیتا کوئی بندہ مرن نہیں دیتا تارے سجا دیتے جھنڈے لوا دیتے پتر وانڈ دیتے نکے نکے پرندے حضرت آمنہ دے حجرے بچائے آکے سلامیاں پیش کرن اور سیدہ آمنہ فرمان دیا میں کلیاں میرے کول کوئی نہیں تنہائی دا خوف محسوس کیتا چار بیبیاں آ گئی اچانک چار بیبیاں پہلے کدی ویکھیاں نہیں لمبے قد وجاہت والے چہرے شفاف چٹا لباس کوئی اتے گرد نہیں میرے آسے پاسے بیٹھ گئیاں میں آکیا آن والیو تسی کون ہو ایک آکھن لگی آمنہ ڈرنا میں حوا آدم دی زوجہ دوسری آکھن لگی میں سارا خلیل دی زوجہ تیسری آکھن لگی میں مریم عیسیٰ دی والدہ چوتھی آکھن لگی میں آسیہ موسیٰ دی خدمتگار پوچھیا تسی کیویں آئیوں آکھے رب نے آرڈر کیتا مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر میں مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر میں بہارو سرکار آ گئے ہیں سرکار آ گئے ہیں سرکار آ گئے ہیں سرکار حضور تشریف لے آئے بیبیاں جنت چو آ گئی ہیں اچھا وہ بیبیاں کون سنتارف تو سن لیا ایک خاتون او جن نے جناب آدم دے جلوے ویکھے ایک او بی بی جن نے جناب موسیٰ دے جلوے ویکھے ایک او بی بی جن نے جناب عیسیٰ دے جلوے ویکھے زکریہ دے جلوے ویکھے ایک او بی بی جس خلیل اللہ ذبیح اللہ اسحاق دے جلوے ویکھے تے پھر آنا لا کون ہے جدیاں دائیاں بن کے آئیاں او آن والا کون تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء نبیاں دا سردار قائد المرسلین مقصود کائنات جس وقت تشریف لے آئے
اور بیبیاں بیک کے آکھدیاں ہونگیاں کہ شگر یارا حسینہ دی شاہی دیا تیرے صدقے دو عالم سنگھارے گئے تیری ایک جو نظر اٹھ گئی سونیا اگلے پچھلے زمانے سنوارے گئے تیرے آمن تو پہلا جو آئے نبی شان منیا اونادی ورا الورا تیرے قدماں دے جوڑے دی عظمت یوں عرش اعظم بھی وارے نیارے گئے عرش اعظم بھی وارے میرے آقا کریم علیہ السلام دیاں دائیاں جنت چوں آئیاں آسمان چکے آ گھر گھر پتر تقسیم ہوئے اور ایک یہودی تورات چک لے تورات پڑھ دیاں ہنج لہرائی تے نسیا مکے دی گلی حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی ضیاء نبی شریف ذکر کیتا کہ اس یہودی نے تورات چکی تے لوکاں دے بوئے کھڑکائے آکے او قریشیوں نکلو باہر او ہاشمیوں نکلو باہر سارے باہر آگئے کی ہویا آکھن لگا میں تورات پڑھ رہا سا میں ایک باب پڑھیا جدے وچ آخری نبی دی ولادت دا ذکر ہے آخری نبی دی ولادت دیاں جڑیاں نشانیاں جس رات نبی تشریف لے آنی اس رات جتنی علامات نے میں آج تورات وچ پڑھیاں تے ساریاں آج پوریاں ہوندیاں ویکھ رہے ہیں آج ساریاں علامتاں پوریاں ہوندیاں ویکھ رہے ہیں میں نو دسو یقینی طور تے آج آخری نبی دے میلاد دی رات ہے تواڈے گھراں چوں کسی دے گھر پتر جمے ایک دوجے نال ویکھ کے سارے آکھے جی آج تے گھر گھر پتر ہے کدی گل کر رہے ہیں آکھے نہیں میں سارے دی گل نہیں کر رہا میں یہ بھی پڑھیا گھر گھر پتر جمنا ہے یہ بھی علامت ہے لیکن نشانی آخری نبی دی علامت ہے کہ بیوہ ماں دی چھولی چاہے والد صاحب دنیا تو پردہ کر چکے ہیں دسو بچہ کس گھر پیدا ہویا جناب عبد المطلب فرمایا میرا پوتر ہے آکھن لگا ٹھیک ہے ایک نشانی باقی ہے ویک کے دساں انہاں کیا ہو رل کے آئے دروازے تھے اندر حضرت عبد المطلب یہ چوک کے لے آندہ حضور علیہ السلام نے سامنے کیتا یہودی آکھن لگا جی کانڈ بکھاؤ کانڈ پوشت بکھاؤ پوشت سامنے کیتی کپڑا ہٹایا مور نبوت ویکھی تے تورات چو نقش ملایا نال ہی بے ہوش ہو کے ڈگ گیا نال ہی بے ہوش ہو کے ڈگ گیا تھوڑی دیر تو بعد ہوش آئی پوچھیا کی بنے آکھن لگا آج نبوت بنی اسرائیل وچوں نکل گئی بنی اسماعیل وچ منتقل ہو گئی او یہودیوں پھوڑیاں پاؤ پتہ چلیا یہودی بے ہوش ہو گیا تے شاید منن والے او تو بھی آکھیا ہوئے گا گھر گھر کرو چراغاں بخشش کا ہے یہ سامان گھر گھر کرو چراغاں بخشش کا ہے یہ سامان راہوں کو بھی سجاؤ سرکار آ گئے ہیں سرکار آ اچھا پڑھو سرکار آ گئے ہیں سرکار آ اور جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے وہ لے لو جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے وہ لے لو دنیا کے تاجدارو سرکار آ گئے ہیں سرکار سرکار آ گئے ہیں یہودی نے دسیا کہ آخری نبی دی
علامتاں پوریاں ہو گئیاں. پھر حلیمہ سعدیہ باقی دائیاں بھی آ گئیاں. ساریاں بنو سعد قبیلے دیاں سن. پہلے مکے پہنچ گئیاں. تسی ایک گل سنی بار بار کہ حلیمہ دی سواری کمزور سی پیچھے رہ گئی. باقی دائیاں آئیاں اپنے اپنے جڑے نصیبہ بچے سن لے کے نکل گئیاں. حلیمہ رستے چ ملی, سناؤ میری سواری کمزور سی, کوئی پیچھے بچہ ہے؟ انہاں کہ اکو رہ گئی, وہ یتیم ہے, رئیساں امیراں دے بال تے اسی لے چلیاں تے جے لینا ہی تے اوتھے اس تو علاوہ کوئی نہیں. حلیمہ آکھن لگی گھر کتھے؟ انہاں آکھیا سی تے پوچھی. میں کہ تہاڈی کی ضرورت تسی پوچھدیاں, میرے نبی تانوں پسند ہی نہیں کی, کیونکہ تسی مال واسطے آئیاں سو. حلیمہ آمنہ دے لال واسطے آئی سی, اے منتخب ہو کے آئی سی. حضور ذی الامت فرماندے کہ جس وقت حلیمہ سعدیہ حضور دے گھر آئی نا, حضور علیہ السلام ستے پہ تے حلیمہ سینے تے ہاتھ رکھیا. حضور پہلے مسکرائے تے مسکرائے پہلے اس تو سن, سرکار نو پتہ لگ گیا کون آ گیا. میرے آقا نو پتہ چل گیا آن والا کون, تے پھر اکھ کھولی. حلیمہ فرماندی میں ویکھیا ویدی رہ گئی. عارفان دے بادشاہ جناب سلطان باغو فرمایا کہ اے تن میرا سب چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا تے لولو دے مڈے لکھ لکھ چشمہ تے میں ایک کھولا ایک کچا اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے میں اور کتول بچاؤں. مرشد دادی دار غباؤں مینوں لکھ کروڑا بچاؤں. حلیمہ سعدیہ فرماندی میں جوں ہی ویکھیا نا سرکار والتے حضور میری آنکھ چک پائی, میں تو اتھی کھڑو. پھر حلیمہ سعدیہ فرماندی میری حضرت سیدہ آمنہ نال گفتگو ہوئی. انہاں کہا میرے کو دین واسطے کچھ نہیں, مال دا لالچ نہ کری. آکے میں نے تے مال دا لالچ ہوتا تے میں نے پہلے ہی پتہ لگ گیا سی کہ یتیم بچہ ہے. میں اس بچے دے چرچے بڑے سنے. جس وقت حضور دی آنکھ چک پائی نا کہ حلیمہ آکھن لگی نہیں آمنہ ایک گل تے دس, بڑے بڑے بچے میں بھی پالے, جڑا سرما تیرے پتر دی آنکھ وچ اج تک جگ وچ سرما نہیں ویکھیا. جڑی خوشبو ہے نا کولو آ رہی اج تک یہ خوشبو نہیں کدی سنن نوں ملی. یہ کتھوں لئی آ؟ حضرت آمنہ فرمان لگیاں نہ سرما میں پایا نہ خوشبو میں لائی, ناڑو کٹیا سی کگی پھری ہوئی سی, خوشبوواں لا کے آئے نہیں تے سرمے پا کے آئے. غسل دائیاں دیندیاں, خوشبوواں بھی لاندیاں, سرمے بھی پاندیاں. یہ سارے کام رب کر کے بھیجے سن. رب آکھیا کل کوئی انج نہ آکھے کہ نبی کے حسن میں کمی تھی دائیوں نے پوری کر دی. رب آکھیا سجنا اساں تینوں حسن عطا کیتا, خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. تانوں اللہ ہر عیب تو مبرہ پیدا فرمایا. رب تانوں انج بنایا جویں تہاڈی اپنی مرضی سی. تے رب آکھیا اساں دائیاں تیار کرن تے احسان چڑھدا ہے, احسان لین نہیں جانا, احسان بن کے جانا. اللہ دے حبیب تشریف لیا, ناڑو کٹیا, کدی انج بچہ پیدا ہوا ختنے شدہ, خوشبوواں لا کے کگی پھیر کے. اچھا جڑا ناڑو دا تعلق ہوندا بچے دا تعلق ماں دے جسم نال, اسی نال بچے دی گروتھ ہوندی, بچہ بندا ہی اس ناڑو دے ذریعے. تے حضور دا تے کٹیا سی.
یہ دیتے تبصرہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. بس گل ہو یہ جڑی میں پہلے کی تھی کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور دے, تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور. اسی واسطے تے حضور فرمایا میری حقیقت تو میرے رب تو سوا جاندہ ہی کوئی. ابو بکر صدیق بھی نہیں جاندے جڑے اتنے کلوز سن. حضور نے خود فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی, میری حقیقت تو میرے رب تو سوا جاندہ ہی, میری حقیقت تو میرے رب تو سوا کوئی نہیں جاندا. جس وقت حلیمہ فرماندی میں حضور نو چکیا, میرے خامد حارث دروازے تے کھلوتے نے, میں آکھا بھئی جو مرضی ہو جائے میں بچہ لے کے جانا. فرماندی میں باہر لے کے آئی تے وہ سواری جڑی لمبی پئی ہوئی آندیاں ٹردی نہیں باندھی ڈھاندی تے جوں ہی حضور نو ویکھ ٹپ کے کھلو گئی تو دو چار باری اچھلی شوخی کی تھی, یعنی کہ کی آخ دیو کہ انہیں مستی کی. آقا کریم علیہ السلام دی تشریف آوری تے اس بھی سمجھ لو جشن منایا. میرے نبی پوشت سوار ہے, توڑ کے بیت اللہ دے سامنے سر سجدے چ رکھ کے آکھیا مولا تیرا لکھ لکھ شکر ہے تیرا حبیب میری کانڈ تے سوار. جانوراں نو پتہ لگ گیا آن والا کون ہے, پتھراں نو پتہ لگ گیا. حضور دی والدہ فرماندی ہیں جدوں تک سرکار میرے پیٹ وچ رہے میں جس پتھر کو گزرا پتھر مینوں سلام پیش کر دے. جس پتھر تے میرا پیر آ جائے میرے پیر تھلے نرم ہو جاندا سی. آدیاں ایک دن میں خون تو پانی بھرن گئی تے بیبیاں نال اپنی اپنی واری نال بیبیاں ڈول لٹکا کے کھچ دیاں. سیدہ آمنہ فرماندی ہیں حضور میرے پیٹ وچ سن, میں جدوں میری واری آئی تے میں ڈول سٹن لگی, میں انج کر کے پانی دے وچ ویکھیا مینوں ویکھ کے پانی آپے ہی کنارے تے آ گیا. پانی نو پتہ لگ گیا آن والا کون ہے, پتھراں نو پتہ چل گیا, جانوراں نو پتہ لگ گیا. تو دوستان گرامی حقیقت ہے میرا نبی بھی جاندا ہے کہ میں کون ہاں, یہ رب دی مرضی ہے. نبی بن کے آندا ہے, آ کے نبی نہیں بندا, یہ او دی مرضی. کسی کول ماں دی جھولی چ اعلان نبوت کرواوے تے کسی کولو 40 سالاں تو بعد اعلان نبوت کرواوے, یہ رب دی مرضی ہے. ساڈے نبی تاجدار ختم نبوت مقصود کل کائنات میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. اور تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک, زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے. مصدق لما معکم, جتوں میں گل شروع کی تھی بھئی زمین تو لے کے آسمان تک, سماک و سمک, سماک اچھا ستارہ تے سمک پانی تیر دی مچھلی. اعلیٰ حضرت فرماندے زمین و فلک سماک و سمک ہر شے تے سکہ نشان, ہر چیز تے تصدیقی سٹیمپاں تواڈیاں لگیاں, کیونکہ اس حالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و تمام تمہارے لیے. اور خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اور جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پھبن, پھبن میں دلن. میں ذوق لے رہے ہیں میں تن ذوق دیا. جنا میں چمن, جنا جنت, جنا میں چمن, چمن جنت دے وچ باغ, چمن میں سمن او دے وچ چمبیلی دا پھول, سمن میں پھبن تے پھبن میں دلہن, جنت دی حور لبنی کنوں مصطفیٰ دے غلاماں نو تے سزاواں معاف ہونیاں, امن و امان ہونا ہے. کس واسطے؟ بریلی دے امام آکھیا جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پھبن, پھبن میں دلہن, سزائے مہن پہ ایسے منن, یہ امن و امان تمہارے لیے, یہ امن و امان تمہارے لیے. لوائے حمد میرے نبی دے ہاتھ وچ ہوئے گا. اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, لوا کے تلے جھنڈے دے تھلے, لوا کے تلے ثنا میں کھلے, رضا کی زبان تمہارے لیے. میں اوتھے بھی حضور دیاں نعتاں پڑھدا ہواں. تو دوستانے گرامی اسی خوش بخت خوش قسمت حضور دا ذکر کر رہے ہیں. رب دا بھی یہی حکم ہے اما بنعمت ربک فحدث, میری نعمت دا چرچا کرو. تے حضور تو وڈی نعمت کیڑی ہے, سرکار تو وڈی نعمت کوئی نہیں. اس نعمت دا چرچا کرو گے رب تانوں نعمتاں نال مالا مال فرما دے.
میری دعا ہے اللہ کریم صدقہ محبوب کریم دا تھوڑی میری حاضری یہ تو مطلب تسی پہلے سون رکھے نے میرے کو چلو ایک بار یا کو سبحان اللہ رال کے پڑھو گے میرے نال ہر بندہ اچھا اعلی حضرت دا کوئی بھی کلام ہے نہ قرآن نال ٹکراندا نہ میرے نبی دے فرمان نال ٹکراندا توڑا ذوق سلامت میں سلام پیش کردا میں شعر دے نال قرآن بھی پڑھدا تے اعلی حضرت دا شعر بھی پڑھدا اون میری تقریر تے پوری ہوگی اوور ٹائم لگن لگا تے اوور ٹائم دے تے تسی سبحان اللہ دی داد دینی میں اور کچھ نہیں چاہیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی سب سے بالا و والا اچھا جدو ہمارا نبی پڑھنا میں ہاتھ کھلارنے تو سن یاد چاہ کے آکھنا ہمارا نبی فرانس دے کتے میرے نبی دے خاکے بنا رہے ہیں اسانوں نہ دی کک پرواہ نہیں اسی جتی دی نوک تے رکھنے ہیں اسی حضور دا ذکر بلند کر کے دسانگے تسی جو مرضی کر لو انہاں غلاماں دے سینیاں وچ حضور دی محبت تسی گھٹا نہیں سکتے میرے اعلیٰ حضرت فرماندے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا ہر بندہ کہ ہمارا نبی سب سے اولا و اعلی سب سے بالا و والا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا داعیاً الاللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کے آیا شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہے اس اونچے سے اونچا اور قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی چاند بدلی کا نکلا چاند بدلی کا نکلا ہمارا بلکہ اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا حشر دے میدان ہی سارے نبی میرے نبی دے جھنڈے تھلے ہونگے نا کہ سارے چوپ ہونگے کہ میں رب کو اجازت مانگ کے انبیاء نو ہاتھ بن کے آکھاں گا انبیاء سے کہوں گا کہ کیوں مالک ہو وہ میری جان دے مالک کو گل دے دسو اسی کلام میں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ میں نبیاں نو ہاتھ بن کے آکھاں گا انبیاء سے کہوں گا کہ کیوں مالک ہو کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی کیا تمہارا نبی ہے کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی اللہ کریم صدقہ محبوب کریم دا میری توڑی حاضری قبول فرمائے یار زندہ صحبت باقی وما علیہ الا البلاغ